اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور باقاعدہ خود اپنی زندگی میں اعتکاف کو انجام دے کے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ایک آئیڈیل اور اپنے آپ کو نمونہ عمل ثابت کیا ہے کہ تمہیں اس انداز میں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس ذات کے لیے مخصوص کر دینا چاہیے۔ کیونکہ احادیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے فارغ کر لینا اور اپنے آپ کو دنیاوی تمام امور کو ترک کر کے اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ خود خالق کردگار حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو تاکہ تم جیسے ہی میری بارگاہ میں آ جاؤ تو قبل اس کے کہ تم اپنی حاجات میرے سامنے پیش کرو، میں اس سے پہلے تمہاری حاجات کو برابر کر دوں اور تمام کے تمام دعاؤں کو قبول کر لوں۔ اعتکاف اگرچہ چونکہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نام ہے، اپنے آپ کو خدا کے لیے فنا کر دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو خدا کے لیے حاضر کر دینے کا نام ہے، تو چونکہ خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اپنے آپ کو مخصوص کر دینا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص مدت نہیں مانگتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ماہ مبارک رمضان میں انجام دیا جائے۔ البتہ ماہ مبارک رجب میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن سال کے کسی بھی مہینے میں آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں۔ البتہ جب آپ اعتکاف انجام دیں گے اور آپ نے اعتکاف کا ارادہ کر لیا تو پھر اس کی اپنی کوئی خاص شرائط ہے کہ ان خاص شرائط کے ہوتے ہوئے آپ کا اعتکاف مکمل ہوگا، وإلا آپ کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ کم سے کم 3 دنوں کا ہونا چاہیے۔ 3 دن سے کم اعتکاف نہیں ہوتا، البتہ 3 دن جو ہے وہ اس کی انتہائی مدت بھی نہیں ہے، بلکہ آپ 3 دن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے 3 دن کیا تو اس کی ترتیب اس انداز سے ہوگی کہ تیسرے دن کے بعد اگر آپ نے چوتھا دن کر لیا، چوتھے دن اعتکاف سے اٹھ گئے تو آپ کا اعتکاف صحیح ہوگا، لیکن اگر آپ چوتھے دن اعتکاف سے نہیں اٹھے اور آپ 5ویں دن بھی اعتکاف میں رہیں تو پھر آپ کو 6ٹھا دن مکمل کرنا پڑے گا۔ اس طرح اگر آپ 6ٹھا دن مکمل کر لیا، 7ویں دن اگر آپ نہیں اٹھے اور 8ویں دن بھی بیٹھے رہیں تو پھر 9واں دن آپ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ یعنی ہر 3 دن کے بعد 1 دن کا آپ کو اختیار حاصل ہے کہ 3 دن مکمل کرنے کے بعد اگلا جو ہوگا چوتھا دن، اس میں آپ چاہے تو اٹھ سکتے ہیں، چاہے تو اپنے اعتکاف کو دوام دے سکتے ہیں، لیکن اگر دوام دیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ جو 2 دن ہے اس کو ترک نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو مزید 3 دن مکمل کرنا پڑیں گے۔ اس انداز سے آپ کا اعتکاف جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اعتکاف چونکہ ایک عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دنیا و ما فیہا کی اسے خبر نہیں ہوتی اور وہ تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ البتہ آج کل جو صورتحال ہے وہ تو تھوڑی سی مختلف ہے کہ مساجد میں بھی لوگ بیٹھ کر دنیا و ما فیہا کے بارے میں باخبر رہتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم اعتکاف کی حالت میں، حالانکہ اس طرح اعتکاف درست نہیں ہے، بلکہ اعتکاف اسی انداز میں ہونا چاہیے کہ آپ کو سوائے خدا کے اور کسی چیز کی رغبت نہ ہو۔ اور جو شخص اعتکاف میں ہوتا ہے وہ سحر خیزی کی عادت رکھتا ہے، یعنی وہ اس ٹائم عبادت خدا کی کرتا ہے کہ جس کے متعلق خدا نے ارشاد فرمایا کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحر کے وقت کیا کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ شخص اس آیت کا مصداق بنتا ہے اور اس وقت کیا کرتا ہے، وہ بارگاہ کردگار میں نماز شب بھی ادا کرتا ہے، اور نماز شب بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، عام اوقات میں بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن جو شخص اعتکاف کی حالت میں ہے جب وہ نماز شب ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی اگر شرائط کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی روزہ رکھے گا تو اس کا اعتکاف صحیح ہوگا، اگر روزہ نہیں ہے تو اس کا اعتکاف بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو روزے میں شرائط پائی جاتی ہے، جتنے مبطلات روزہ ہیں ان تمام مبطلات سے اس میں بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اس طرح جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، اگر خرید و فروخت کرے گا کسی چیز کی تو ظاہر ہے پھر اس کا اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا۔ اور اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں رہے، مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو مسجد میں، البتہ اس میں ہر مسجد شامل ہے بلکہ فقط اور فقط جامع مسجد، یعنی وہ مسجد کے جہاں پہ نماز جمعہ قائم ہوتی ہے، کہ جس کو علاقے کے لوگ جامع مسجد کا نام دیتے ہیں، محلے کی مسجد ہے، بازار کی مسجد ہے، سڑک کی مسجد ہے، اس کو جامع مسجد کا نام نہیں دیا جاتا، اور وہاں پر اعتکاف کرنا بھی درست نہیں۔ البتہ اگر شہر میں کئی ایک مساجد ہوں اور تمام کو جامع مساجد کہا جاتا ہو تو کسی ایک مسجد میں بھی بیٹھ کر وہ اعتکاف کو انجام دے سکتا ہے۔ جو انسان 3 دن تک اعتکاف کی حالت میں ہے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ کوئی عقلی عذر پیش آ جائے، مثال کے طور پہ کوئی ایسا نقصان پیش آ جائے کہ اس کو مسجد سے باہر نکلنا پڑ جائے، یا مثال کے طور پہ کسی مریض کی عیادت کرنی ہے، کوئی شرعی عذر پیش آ جائے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی اس کی اپنی خاص مجبوری بن جائے کہ جس کی وجہ سے اسے مسجد سے باہر نکلنا پڑ جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا اور اعتکاف اسی حالت پر باقی رہے گا۔
اب سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں ہے، مثال کے طور پہ وہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور اعتکاف کے دوران بغیر کسی وجہ کے وہ اعتکاف کو چھوڑ کر مسجد سے باہر چلا جاتا ہے، تو اس کا کفارہ بھی وہی ہوگا جو کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کو توڑنے کا کفارہ، جو عمدن اور جان بوجھ کر روزے کو توڑے گا، اس کا کفارہ بھی وہی ہوگا، یعنی یا 60 روزے رکھے گا، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ اسی طرح جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ مسجد مثال کے طور پر دیگر افراد بھی موجود ہیں تو ان کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے، جو معیار ہے اعتکاف کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی بات جو وہ غیر خدا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی لاہ و لعب کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے فرماتے ہیں اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ وہ جو دیگر شرائط جو کہ میں نے کہا روزے کے موجود ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شرائط پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو، یا مثال کے طور پہ وہ لمس و کنار نہیں کر سکتا، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے کیا ہے اس کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں موجود ہے تو اس کو حالت اعتکاف میں لڑائی جھگڑے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، یعنی اگر لڑے جھگڑے کا ظاہر ہے جو اخلاص اور جو وہ خالصتاً خدا کے لیے اپنے آپ کو لے کر آیا تھا وہ مقصد وہاں پر فوت ہو جائے گا تو اعتکاف کا جو بنیادی مقصد تھا گویا کہ اس کو وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لہذا اس انداز میں یہ اخلاص کو مد نظر رکھے، یہ عبادت خدا کو مد نظر رکھے، یہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیا، دنیا کے کام کار چھوڑ کے آیا، اپنے گھر بار چھوڑ کر آیا، تو لہذا جب خدا کی بارگاہ میں آئے تو اس انداز میں آئے کہ اپنے آپ کو فقط اور فقط خدا کے لیے مخصوص کر دے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جن ایام اعتکاف کے لیے بیٹھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ کسی کا اجیر نہ بناؤ۔ مثال کے طور پہ مزدور ہے، اس نے کسی کے ساتھ معاہدہ طے کیا ہو کہ میں اتنی تاریخ سے لے کر اتنی تاریخ تک تمہارا کام کروں گا، اس کے بدلے اجرت لے لے، یا اس کے ساتھ معاملہ طے ہوا ہو، تو فرماتے ہیں اب جتنے دنوں کی اس کے ساتھ اجرت طے ہوئی ہے اگر ان ایام میں وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان دنوں میں خدا کا نہیں ہوگا بلکہ اس نے اپنے آپ کو کسی اور کے لیے اجیر قرار دیا۔ لہٰذا اگر خدا کے لیے جانا ہے تو پھر خدا کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ فارغ کرنا پڑے گا، دنیا اور دنیا داروں اور دنیا داری کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز سے خود کو مبرہ کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تب کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اعتکاف صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے۔